اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج ہم ادلہ اجتہادیہ کی چوتھی جو شے ہے جسے عقل کہا جاتا ہے، یعنی کتاب، سنت، اجماع اور عقل، ان چار چیزوں میں چوتھی چیز ہے جسے عقل کہا جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو عقل کے بارے میں ہوگی۔ اس سے قبل ہم نے کتاب کو سمجھا، سنت کے بارے میں ہم نے قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی، اور گزشتہ دروس میں ہم نے اجماع کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کا ہمارا درس عقل کے بارے میں ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے یہاں پر عقل سے؟ کیا مقصود ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ عقل، دلیل عقلی ہر وہ حکم عقلی ہے جس کا نتیجہ قطع حکم شرعی ہو، یعنی جس کا نتیجہ حکم شرعی ہو۔ یعنی دلیل عقلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ حکم عقلی، یعنی عقل ایسا حکم کرے جس کا نتیجہ حکم شرعی ہو۔ اور یہاں پر جو مقصود ہے حکم عقلی سے، یعنی وہ حکم کہ جس کو عقل درک کرے نقل کے علاوہ، یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ، جسے عقل درک کرے، یعنی احکام شرعیہ کا درک کرنا نقل کے علاوہ، وہ دلیل عقلی ہے، وہ حکم عقلی ہے۔ یعنی عقل حکم کو حاصل کر لے، سمجھ لے، جان لے نقل کے علاوہ۔ اب اس کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثلا اگر شارع مقدس حکم دے کسی شے کے وجوب کا، قرآن کریم میں یا حدیث معتبر میں یہ حکم پایا جائے، یعنی شارع مقدس کسی شے کے بجا لانے کو واجب قرار دے، انجام دینے کو واجب قرار دے، قرآن کریم کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے، مثلا یعنی وہ حکم قرآن کریم میں پایا جاتا ہو یا حدیث معتبر میں پایا جاتا ہو۔ وَكَانَ، یعنی شارع مقدس کسی حکم کو یا کسی شے کے بجا لانے کو واجب قرار دے قرآن کریم میں یا حدیث شریف معتبر میں، اور اس چیز کا بجا لانا کسی ایک خاص مقدمے پر جو ہے یا معین مقدمے پر موقوف ہو، اور وہ انجام نہ دی جا سکتی ہو سوائے اس کے، یعنی وہ حکم انجام نہ دیا جا سکتا ہو سوائے اس مقدمے کے۔ جب تک وہ مقدمہ انجام نہیں دیا جائے گا تو وہ حکم انجام نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا یعنی شارع مقدس کسی شے کو واجب قرار دے کہ اس چیز کا بجا لانا واجب ہے، قرآن کریم میں یا حدیث شریف معتبر میں واجب قرار دے، اور اس شے کا بجا لانا موقوف ہو کسی ایک معین یا خاص مقدمے پر، کہ اگر اس مقدمے کو انجام نہ دیا گیا تو اس حکم کو انجام نہیں دیا جائے گا مثلا، اور شارع مقدس کی طرف سے کوئی نص وارد نہ ہو اس مقدمے کے وجوب کے بارے میں، تو عقل کیا کہتی ہے؟ تو عقل حکم لگاتی ہے، مثلا
کیا کہ کسی شے کا واجب ہونا اور اس کا مقدمے کا واجب ہونا، ان دونوں کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شے واجب ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہے، یعنی ملازمہ پایا جاتا ہے. کیا ملازمہ پایا جاتا ہے؟ فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِالْمُلَازَمَةِ بَيْنَ وُجُوبِ الشَّيْءِ شَرْعًا وَوُجُوبِ مُقَدَّمَتِهِ حُكْمًا يُنْهِي إِلَى الْقَطْعِ بِحُكْمِ الشارع بوجوب المقدمہ. یعنی اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہے. اگر کسی شے کو انجام دینا واجب ہے تو اس کے مقدمے کو انجام دینا بھی واجب ہے. مثلا جیسے کہ بہت سارے علماء کی رائے ہے مثلا کہ جو چیز واجب ہے اس کا مقدمہ واجب ہے، مقدمۃ الواجب واجب. مثلا یہ تھا ہمارے درس کا اس کا آج کا خلاصہ کہ حکم عقل کسے کہتے ہیں، دلیل عقلی کیا ہے، حکم عقل کیا ہے، کیا اس سے مقصود اور مراد ہے، کیا اس کا مطلب ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس درس میں. اب ہم اس کی تطبیق کر لیتے ہیں. العقل جو ادلہ اجتہادیہ میں سے چوتھی دلیل ہے گویا، یعنی جس کے ذریعے جو ادلہ اجتہادیہ ہیں ان میں سے چوتھی قسم کیا ہے، یعنی چوتھی چیز عقل ہے. کتاب، سنت، اجماع اور عقل. کتاب و سنت اور اجماع ہم گزشتہ دروس میں سمجھ چکے اور پڑھ چکے، اور آج ہم عقل کے بارے میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تعریفہ اے تعریف العقل، یعنی عقل کسے کہتے ہیں، عقل کیا ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا. دلیل العقل ہوا کل حکم عقلی ینہی الی القطع بالحکم الشرعی، ہر وہ حکم عقلی جس کا نتیجہ حکم شرعی ہو. ہے حکم عقلی، نتیجہ کیا ہے اس کا، حکم شرعی. ایضاح التعریف، اب جو ہم نے تعریف کی ہے اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. یہ تعریف تھوڑی وضاحت طلب ہے اس کو، اور تاکہ یہ واضح ہو جائے اور روشن ہو جائے کہ حکم عقل سے کیا مقصود اور کیا مراد ہے، کیا معنی ہے عقل کے، اور دلیل عقلی کسے کہتے ہیں، کیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے. مثل ما لو حکم الشارع المقدس بوجوب امتثال شیء من الاشیاء بآیت قرآنیہ او بحدیث معتبر. مثلا اگر شارع مقدس واجب قرار دے، حکم لگائے، حکم دے کسی شے کے وجوب کا، شارع مقدس کسی شے کو انجام دینا واجب قرار دے، شارع مقدس یہ حکم دے کہ اس شے کا انجام دینا واجب ہے. مثلا کس چیز کے ذریعے یہ حکم دے، کہاں یہ حکم پایا جائے، یا آیت قرآنیہ میں یا حدیث شریف معتبر میں. بوجوب امتثال شیء من الاشیاء بآیت قرآنیہ او بحدیث معتبر، یا یہ حکم قرآن کریم میں ہو یا حدیث معتبر میں ہو. وَكَانَ امتثال ذَلِكَ الشَّيْء متوقفا على مقدمة معینہ لا يتحقق الا بتحقیقها، اور اس شے کا انجام دینا، اس شے کا بجا لانا، اور اس شے کا انجام دینا موقوف ہو کسی ایک خاص مقدمے پر، کہ ایسا مقدمہ کہ جس کے بغیر یہ حکم شرعی انجام نہ دیا جا سکتا ہو، جس کے بغیر اگر اس مقدمے کو انجام نہ دیا تو حکم شرعی کو انجام نہیں دیا جا سکتا. ایسا مقدمہ ہو. لا يتحقق الا بتحقیقها، یعنی لا يتحقق الحکم الا بتحقیق المقدمہ. جب تک کہ مقدمہ متحقق نہ ہو جائے حکم متحقق نہیں ہوگا. یعنی ایسا مقدمہ ہو اور وہ حکم اس پر موقوف ہو.
فإن العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته حکمان. بس عقل جو ہے وہ حکم لگاتی ہے کہ ملازمے کا اس شے کے شرعی طور پر واجب ہونے کا اور اس کے مقدمے کے واجب ہونے کا الی القطع بحکم الشارع بوجوب المقدمہ. یعنی عقل کہتی ہے کہ جو چیز جو حکم وجود میں آنا یعنی جو جس حکم کا انجام دینا کسی مقدمے پر موقوف ہے تو واجب ہے کہ اس مقدمے کو انجام دیا جائے. کما ہوا رأی بعضهم فی مقدمۃ الواجب. کما ہوا رأی بعضهم فی مقدمۃ الواجب. جیسے بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے اس چیز کے بارے میں کہ مقدمۃ الواجب واجب ہے. وَكَمَا سَيَتَّضِحُ ذَلِكَ أَكْثَرُ عِندَ الْحَدِيثِ عَنْهَا. انشاءاللہ آنے والی بحثوں میں پھر اس بات کو جو بڑی کتابوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جہاں تفصیل سے بحث ہوئی ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ. تو نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس آج کا یہی ہے کہ جو ادلہ اجتہادیہ میں سے چوتھی چیز ہے جسے عقل کہا جاتا ہے کتاب سنت و اجماع اور عقل. جو عقل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ حکم دلیل عقل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ حکم عقلی جس کا نتیجہ حکم شرعی ہو. مثلا شارع مقدس قرآن کریم میں یا آیت یا حدیث معتبر میں کسی شے کے واجب ہونے کا حکم دے اور وہ اس کا انجام دینا اس حکم کا انجام دینا موقوف ہو کسی ایسے مقدمے پر کہ جس کے بغیر اس حکم کا انجام نہ دیا جا سکتا ہو. تو ایسے موقع پر شریعت شارع مقدس حکم کر رہا ہے اس کے واجب ہونے کا تو گویا اس کے مقدمے کو انجام دینا بھی واجب ہے. ولو شارع مقدس نے اپنی عبارت میں شارع مقدس نے اپنے حکم میں اس کے مقدمے کا ذکر نہیں کیا لیکن عقل اس بات کو کہتی ہے کہ جو حکم جس حکم کا انجام دینا ایسے مقدمے پر موقوف ہو کہ اس کے بغیر وہ حکم انجام نہ دیا جا سکتا ہو تو پھر ایسے مقدمے کا انجام دینا واجب ہے. جیسے کہ بعض فقہاء اور علماء کا یہ نظریہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مقدمۃ الواجب واجب ہے. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.